السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وممن ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج کلاس نمبر 27 ہے۔ ٹاپک آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 142 سے 145۔ الحمدللہ آج سے دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو آیتیں میں نے پڑھی ان کا ترجمہ۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین ایک نئی بات کو بیان کر رہا ہے جس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، قبلہ کو تبدیل کرنے کا ذکر ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پر اب آپ کو کہا گیا کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے۔ اس پورے واقعے کا آج کی باتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ آپ سے بہت جلدی یہ بات کہیں گے کہ انہیں ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ کل تک بیت المقدس کی طرف تھے، آج کعبہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ تو آپ کہہ دیجئے گا کہ مشرق و مغرب ساری سمتیں صرف اللہ کے لیے ہے، جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ چہرہ کس طرف، وہ کس طرف نماز پڑھی جائے، یہ سب اللہ کا نظام ہے، اور اللہ جس سے چاہتا ہے حق کی طرف رہنمائی دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو درمیانی بہترین امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے نہیں بنایا، یعنی چینج نہیں کیا، مگر اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس بات کو ظاہر کر دے کہ کون نبی کا پیروکار ہے اور کون نبی کی باتوں سے روگردانی کرنے والا یا پھرنے والا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یقیناً یہ بات بڑی ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پہلے تو امت محمد کی فضیلت بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو افضل بنایا ہے، اور یہ قبلے کو جو چینج کیا گیا اس کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ نبی کی سچے طور پر پیروی کرنے والا کون اور پیٹ پھیرنے والا کون ہے۔ اور یہ سب کام کرنا، قبلے کو بدلنا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے، اور اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہارے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑی شفقت اور مہربانی کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی قبلے کو ادھر پڑھو یا ادھر پڑھو، اللہ تمہارا عمل ضائع نہیں کرے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ سب قبول کرنے والا ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ،
اللہ تعالیٰ اب اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ ہم برابر دیکھ رہے تھے کہ اب آسمان کی طرف چہرہ کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبلہ کعبہ کو بنا دے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے تھے، پر آپ اس سے ایگری نہیں ہو پا رہے تھے، مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے. آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ کہتا ہے ہم جان رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. تو سنیے، اب آپ اپنے قبلے کی طرف اپنا چہرہ پھیر دیجئے جس سے آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف موڑ دیجئے، اس طرف کر لیجئے. اور اگر کبھی تم کہیں اور رہو، یعنی سامنے رہو تو کعبہ کی طرف چہرہ کرو، اور کبھی کہیں اور رہو تو اس کی سمت کی طرف، جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کعبہ کی سمت میں منہ کر کے نماز پڑھو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور جنہیں کتاب دی گئی نا، یہ یہود و نصارہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، رب کی طرف سے سچی چیز ہے، سچا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں سے غافل نہیں ہے. یعنی جو یہود و نصارہ آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے کعبہ کیوں بدل لیا، یہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ قبلہ ہی کعبہ ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس بات کو یہ لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عملوں سے غافل نہیں ہے، یعنی جو جھوٹ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر ان اہل کتاب کے پاس آپ ساری نشانیاں بھی لے کر چلے جاؤ نا، تب بھی آپ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، کعبہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. تو سنیے، اور آپ کو بھی ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے اب نماز نہیں پڑھنا ہے. اللہ نے پھیر دیا، بات ختم، اب ادھر نماز نہیں پڑھنا ہے. نہ وہ آپ کے قبلے کی طرف پڑھیں گے، نہ آپ کو ان کے قبلے کی طرف پڑھنا ہے. کوئی کسی کے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھے گا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر علم کے آنے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ کعبہ کی طرف نہ ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف ہو. تو آپ کو جب اللہ نے حکم دے دیا کہ کعبہ کی طرف منہ کرو، حکم آنے کے بعد، علم آنے کے بعد اگر آپ ادھر چہرہ کریں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے. آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے، آپ کو وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے. یہ مانے نہ مانے، یہ محبت کریں نفرت کریں، اس سے کوئی فرق پڑنے والا آپ کو نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات ہمیں بتائی، سکھائی اور سمجھائی. اب مشکل الفاظ جو آج کی آیتوں میں آئے ہیں، سَيَقُولُ will say، آپ سے کہیں گے. ان کے کہنے کے پہلے اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کیا کہیں گے اور ان کا جواب کیا ہوگا. will say، آپ سے کہیں گے. سفہاء the fools، بہت سارے بے وقوف. سفیہون مطلب ایک بے وقوف، سفہاء بہت سارے بے وقوف. وَاللَّهُمْ turn them، کس نے پھیرا، کس نے ان کو پلٹ دیا، کس نے ان کو تبدیل کر دیا. قبلتہم their prayer directions، ڈائریکشن، ان کا نماز پڑھنے کا جو ڈائریکشن ہے، سمت ہے، قبلہ جو ہے، اس قبلے سے کس نے پھیر دیا. وسطا بیلنسڈ، بالکل معتدل، بیچ کا راستہ اپنانے والے. اس کے کئی میننگ، وسطا کے کئی میننگ بتائے گئے ہیں، بہتر، افضل، مڈل، بیچ میں رہنے والے، بیچ کا راستہ چننے والے، کئی میننگ وسطا کے بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد شہید، وٹنس، گواہ، اللہ رب العالمین گواہ بنائے گا. ینقلب ٹرنس اوے، یہ بھی واللہم جیسا ہی میننگ ہے، پلٹنا، پلٹ جانا. عقبیہ آن دیئر ہیلز، پیروں پر. عقیبن کہا جاتا ہے اصل میں پیر کو، اپنے پیروں پر پلٹ جائیں گے، یعنی ایسے کے بدلے ویسے ہو جائیں گے. یعنی پلٹنے والے لوگ ہیں، ایک جیسے ٹکنے والے لوگ نہیں ہیں. لیضیع، میک فروٹلیس، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو برباد نہیں کرے گا. لیضیع، ضائع کر دے، برباد کر دے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا. ایمانکم، یور فیتھ، اور یہاں ایمان سے مراد ہے نماز. ایمانکم سے مراد ورڈ میننگ کے اعتبار سے ہوتا ہے یور فیتھ، تمہارا ایمان، تمہارا بھروسہ، پر یہاں اس سے مراد ہے تمہاری نماز. اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. ایمانکم. لرؤوف، مرسیفل، شفقت کرنے والا، شفقت محبت کرنے والا، رؤوف، رؤوف ہے. اس کے بعد تقلب، ٹرننگ اگین اینڈ اگین، بار بار پلٹنا. ایک ہوتا ہے پلٹنا، تقلب مینس بار بار پلٹنا، بار بار راستہ بدلنا، بار بار غلط کی طرف جانا. شطارن، ٹورڈس، اس طرف، اس سمت، ڈائریکشن، اس سمت میں. وجہک، یور فیس، اپنا چہرہ. اب صرف چہرہ تو مڑتا نہیں ہے، پورا جسم مڑے گا.
پر چہرہ چونکہ سب سے پہلے مڑتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے چہرے کا ذکر کیا ہے. وجہک مطلب یور فیس. حیث whenever چاہے جہاں. حیث چاہے جہاں. whenever چاہے جہاں پر رہو اپنا چہرہ تمہیں کہاں کرنا ہے؟ کعبہ کی طرف کرنا ہے. بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے جو آیت میں الفاظ بتائے مشکل جو ہو سکتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب سب سے پہلے شان نزول. 2 آیتیں ہیں جن کا اسپیشل سبب ہے نازل ہونے کا. پہلے شان نزول پھر تدبر کی طرف ہم لوگ انشاءاللہ آتے ہیں. پہلی آیت سیقول السفہاء، جو یہ قبلہ بدلنے والا مسئلہ ہے کیا ہے، کیوں آیت نازل ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تقریباً 16-17 مہینے تک اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور بیت المقدس کی عزت کون کرتے ہیں؟ یہود اور نصارہ. وہاں پر یہودیوں کے قبیلے رہا کرتے تھے. بیت المقدس کی طرف آپ کا منہ تھا، انہیں بیت المقدس پسند تھا، اس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. پر تقریباً 16-17 مہینے بعد جب اللہ نے آپ کو کہا کہ اب چہرہ پھیر کر کعبہ کی طرف کر لیجئے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے، اب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا. تو اللہ نے آیت نازل کی کہ قبلہ آپ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے بدل رہے ہیں. اللہ بدلنے والا ہے، کدھر منہ کرنا ہے، کدھر منہ نہیں کرنا ہے، کدھر عبادت کرنی ہے، یہ سب کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ نے اس پوری بات کا یہاں پر یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا کہ آپ کا چہرہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھیرا. پہلی آیت جس کا شان نزول ہے. دوسرا ایک مسئلہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھتے تھے انہیں یہ ڈر لگا کہ کہیں ہماری نمازیں ضائع نہ ہو جائے، 16-17 مہینے کی عبادتیں ضائع نہ ہو جائے. اتنے ٹائم تو ہم نے ادھر پڑھا، کعبہ تو ہمارا ادھر ہے، ادھر پڑھنا چاہیے تھا، پر اللہ کا حکم ادھر کا تھا، تو کہیں وہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہو جائے. جب وہ ڈرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. تم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے نا، اللہ کے بولے پر عمل کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کو، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو یہ سکون عطا کیا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں. اللہ رب العالمین آپ کے عمل کو، آپ کے کاموں کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کا مقصد اگر اللہ رب العالمین کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ عمل کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو یہ 2 شان نزول جو آج کی آیتوں میں ہیں، پہلی آیت میں نے بتائی سٹارٹنگ والی، دوسری آیت اس کے بعد والی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان یعنی تمہارے عمل، تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا. اب اس کے بعد تدبر. نمبر 1، جو بھی شخص اللہ کے حکم کے خلاف جائے چاہے وہ کتنا عقل مند ہو، اللہ کی نظر میں بے وقوف ہے. وہ پہلی بات پتہ چلی. اللہ کا حکم آ گیا، کلیئر پتہ چل گیا، حلال حرام اللہ نے بتا دیا، اس کو جاننے کے بعد بھی جو نہ مانے چاہے کتنا بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھے، اللہ کی نظر میں بے وقوف ہے. اللہ نے کہا سیقول السفہاء، یہ بے وقوف آپ سے بہت جلدی بولیں گے. بے وقوف کہا جبکہ اہل کتاب علم والے تھے، کتاب والے تھے، پڑھنے لکھنے والی قوم تھے، لرنڈ تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، جنگ کرنے والے، اسلحہ بنانے والے تھے، لیکن اللہ نے بولا سب بے وقوف. اللہ کی نظر میں دین کو جاننے کے بعد نہ ماننے والا بے وقوف ہوتا ہے. آپ چاہے اپنے آپ کو عقلمند سمجھو، آپ کو لگتا ہے میں بہت پڑھا لکھا، بہت جانکار، بہت باریکیوں کو جاننے والا، اس لیے میں قرآن کی آیت پر اعتراض کرتا ہوں، اس حدیث پر اعتراض کرتا ہوں. اللہ کی نظر میں آپ بے وقوف ہو. اگر اللہ کے اور اللہ کے نبی کے فرمان آپ سمجھ میں نہیں آتے، آپ بے وقوف ہو. آپ عقلمند نہیں، آپ بے وقوف ہو. اس لیے عقلمند اللہ اور اس کے نبی کے فرمان پر جھکتا ہے، سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے. نیکسٹ اس کے بعد امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں کہا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. وسط کا مطلب ہوتا ہے سب سے افضل، سب سے بہتر، درمیانی راہ پر چلنے والی. یہ 3 میننگ بھی لکھ لیں گے تو بہت ہے. سب سے افضل، سب سے بہتر، درمیانی راہ پر چلنے والے، نہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے، نہ حد سے نیچے جانے والے، درمیانی راہ پر چلنے والے. وسط، مڈل، بیلنسڈ، بالکل بیلنس میں رہنے والے، نہ حد سے زیادہ آگے، نہ حد سے زیادہ کم.
انہیں امت وسط کہا جاتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم بہترین امت، ہم افضل امت، سب سے پیاری امت، جسے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے، ہم امت وسط ہیں، سب سے بہترین امت ہے جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امت محمد کو گواہ بنایا جائے گا اور اللہ کے نبی کو گواہ بنایا جائے گا۔ تو گواہ کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ میننگ سمجھ میں آنا چاہیے نا، آیت پڑھ رہے تو اس کا میننگ پتہ ہونا چاہیے نا، اس کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے۔ گواہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ گواہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کل روز قیامت یہ امت محمد سارے نبیوں کے سامنے گواہی دیں گی کہ اللہ رب العالمین ان نبیوں نے اپنا دین برابر پہنچا دیا تھا۔ کیسے گواہی دیں گے؟ کیونکہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ بات بتائی، ہمارے نبی نے بتایا، قرآن اور حدیث نے بتایا۔ حضرت نوح نے پورا دین پہنچا دیا، حضرت موسیٰ نے دین پہنچا دیا، حضرت داؤد نے دین پہنچا دیا، حضرت عیسیٰ نے دین پہنچا دیا۔ ہمارے قرآن میں اللہ نے ہمیں جب یہ بات بتا دی تو امت محمد ساری امتوں پر گواہ بنائی جائے گی، کیا یہ بات سچ ہے کہ نبیوں نے اپنا دین پہنچایا تھا؟ تو ہم سب گواہی دیں گے اس دن، ہاں ہر نبی نے اپنا دین پہنچایا تھا، اور ہمارے اوپر اللہ کے نبی کو گواہ بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا جائے گا یہ امت کو آپ نے پہنچایا تھا؟ تو اللہ کے نبی کہیں گے ہاں برابر پہنچایا تھا۔ ہمیں امتوں پر گواہ بنایا جائے گا اور اللہ کے نبی کو ہم پر گواہ بنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی سے اللہ پوچھے گا تم نے پہنچایا؟ کہیں گے ہاں میں نے برابر دین پہنچا دیا تھا۔ گواہ بنانے کا مطلب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن میں بار بار آتا ہے شہید شہید، گواہ گواہ، گواہ کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو وٹنس بنائے گا، ہم سے گواہی لے گا ساری امتوں کو کھڑا کر کے کہ بتاؤ کیا تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ نبیوں نے دین پہنچایا تھا؟ ہم گواہی دیں گے ہاں پہنچایا تھا۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھیں گے کہ تمہاری امت کو تم نے دین پہنچایا، اس پر گواہ ہو؟ کہا ہاں میں نے برابر اپنی امت تک سارا دین پہنچا دیا تھا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گواہ بنائے گا اور ہمارے نبی کو ہمارے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ تو اگر کوئی شہید کا مطلب پوچھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مومن جاہلوں کے اعتراض سے پریشان نہیں ہوتا بلکہ ان کے جواب دیتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ کبھی بھی جاہلوں کے اعتراض سے مومن پریشان نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، جھکتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ جیسے اب کتنی بڑی بات ہے، سوچئے نا اللہ کے نبی کے لیے کتنا بڑا مرحلہ ہوگا۔ پہلے ہی تو مدینہ میں اتنے سارے یہودی ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے طرح کے ان کے اعتراض ہیں، اور اچانک یہ حکم آنا، اب آپ کا چہرہ پھیر دیا گیا۔ آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز نہیں پڑھنا، آپ کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنا ہے۔ کتنا بڑا معاملہ رہا ہوگا، جاہلوں کے کتنے اعتراض آپ پر آئیں گے، پر اللہ کے نبی پریشان ہوئے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے ہمیں جاہلوں کے اعتراض سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے جاہل آتے ہیں نا، آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، 50 طرح کے واٹس ایپ پر الٹے سیدھے سوال بھیجتے ہیں، فون لگا کے الٹی سیدھی ریکارڈنگز کرتے ہیں، ہمیشہ پریشان کرنا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ کئی مرتبہ ہم لوگ جیسے اب دین سے جڑے ہیں، ریگولر ہمارے ساتھ تو یہ کام ہوتا ہے، جاہلوں کے فون آتے ہیں، ارے یہ بتاؤ حلال ہے کہ حرام ہے، تم کہاں زیادہ جانتے ہو کیا؟ کئی بار گالیاں بھی دینے لگتے ہیں، کئی بار بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، پر مومن کبھی جاہلوں کے اعتراض سے پریشان نہیں ہوتا۔ ان آیات سے ہم نے یہ بات جانی کہ جب ہمارے نبی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، ان پر اعتراض کیے تو ہم تو دھول ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ اگر ہم دین کا کام کریں گے تو برابر ہم پر بھی اعتراض آئیں گے، پر ہمیں اعتراضات کا جواب بھی دینا ہے اور صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، صبر دکھانا ہے، پیشنس دکھانا ہے کہ ہم دین پر کتنے صابر ہیں۔ نہ یہ کہ جھلا جائیں، وہ گالی دے تو ہم بھی گالی دیں، وہ بدتمیزی کرے تو ہم بھی کریں۔ وہ جو کر رہا ہے وہ اس کا کردار ہے، مجھے اپنا کردار دکھانا ہے، مجھے اپنا کیریکٹر دکھانا ہے۔ جب اللہ کے نبی پر اتنے اعتراض کیے گئے تو ہمیں پر بھی اعتراض ہوں گے، تو ہمیں جاہلوں کے اعتراض سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بڑی پیاری ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئی۔ نیکسٹ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کو جاہلوں کے اعتراض بھی بتانا پڑیں گے اور اس کے جواب بھی بتانا پڑیں گے۔ بڑی پیاری چیز پتا چلی۔ اگر آپ استاد ہیں، جیسے میں اگر آپ کو پڑھا رہا ہوں، تو مجھے آپ کو فیلڈ میں جانے کے بعد کیا کیا آپ پر اعتراض، ایلیگیشنز، کیا کیا سوالات آ سکتے ہیں، وہ سوال بھی بتانا پڑیں گے اور اس کے جواب بھی بتانا پڑیں گے، کیونکہ آپ دائی بن رہے ہیں نا۔ اب آپ میرے پاس جو کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ نے سیرت پڑھی، آپ نے قصص الانبیاء پڑھی، آپ نے ایمان، اسلام، احسان پڑھا، آپ نے مذاہب کو پڑھا، تو مجھے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ فیلڈ میں کیا کیا سوال آ سکتے ہیں، آپ سے کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو اس کا کیا جواب دینا ہوگا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو سکھایا اور بتایا، دیکھو یہ آپ پر اعتراض آ سکتا ہے، قبلہ کیوں چینج ہوا، تب آپ جواب یہ دینا مشرق مغرب سب اللہ کا ہے،
इधर मुंह करो उधर मुंह करो, सब अल्लाह का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मुंह किधर कर रहे हो। फर्क इससे पड़ रहा है तुम इबादत कितनी कर रहे हो, किस अंदाज में कर रहे हो, किसके तरीके पर कर रहे हो। मुंह किधर है उससे फर्क नहीं पड़ता, इबादत किस तरीके पर उससे फर्क पड़ता है। यहां पर हमें यह पता चला कि अगर आप किसी के उस्ताद बन रहे हैं, आप उसे दीन सिखा रहे हैं, तो आपको उसे होने वाले सवालात भी बताना पड़ेंगे और उसके जवाब भी सिखाना पड़ेंगे, ताकि फील्ड में जाने के बाद वो परेशान ना हो, सवालों से घबरा ना जाए, सवाल सुनकर उन्हें मुतमईन ना कर पाए, ऐसा ना हो, बल्कि बेहतरीन अंदाज में सवाल भी करे और उनके जवाब भी दे। आपको इस बात के लिए सबको तैयार करना होगा। उसके बाद हमें समझ में आए ना आए, इत्तिबा लाजिम है। यह बड़ी प्यारी चीज, हमें समझ में आए ना आए, अकल में आए ना आए, दिमाग कबूल करे ना करे, एक्सेप्ट करे ना करे, फितरत माने ना माने, हर हाल में हमें कबूल करना है अगर हमारे रब का फरमान है, हमारे नबी का फरमान। यह आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है, इनकार हदीस कई लोग करते हैं। हालांकि मैंने इस पर पूरी एक सीरीज चलाई थी, हदीस जरूरी है, बाकायदा वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो उसे तफसील से देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा गिरोह आजकल आया है जो अकल की बुनियाद पर चीजों को कबूल करता है। मेरी अकल में आएगा तो मैं हदीस लूंगा, नहीं आएगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो अपनी अकल को मेयार बनाते हैं, वो अपनी अकल को मेयार मानते हैं। मैं एक दो मिसालें अगर आपको दूं इस पॉइंट में, सबसे पहली चीज तो आप दलील लिखें, सूरह निसा आयत नंबर 65। अल्लाह ताला यहां पर कहता है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कसम है तेरे रब की, ये उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपको अपने सारे झगड़े, सारे मसले, सारे कंफ्यूजन, सारे इख्तलाफ में फैसल ना बना ले, हकम ना बना ले, जज ना बना ले। आप जो कह दें हलाल, आप जिससे रोक दे हराम, बात खत्म। अकल नहीं, दिमाग नहीं, कयास नहीं, सोच नहीं, मेरा दिल क्या कहता, मुझे क्या अच्छा लगता, इस्लाम में ये सब नहीं चलता। इस्लाम में चलता है हुक्म अल्लाह का और तरीका रसूलुल्लाह का, बात खत्म हो गई। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल्स अगर आपको दूं, अल्लाह के नबी ने आकर सहाबा इकराम को बताया, मैं मेराज पर गया था, एक ही रात में बैतुल मुकद्दस गया, आसमान पर गया। सहाबा इकराम फौरन ईमान ले आए। सिद्दीक को सिद्दीक उसी दिन कहा गया, फौरन ईमान ले आए। अल्लाह के नबी ने बोला ना, बात खत्म। वो लोग दिमाग अकल नहीं चलाते थे, तब ईमान लाए जब ऊंट पर सफर होता था, घोड़ों पर सफर होता था। आज हम समझ सकते हैं ना, 55-50 मिनट में आप इंदौर से बॉम्बे पहुंच रहे हैं, कितने किलोमीटर, 2-2.5 घंटे में कहां पहुंच रहे हैं, 4 घंटे में मक्का मदीना पहुंच रहे हैं। आज समझना फिर भी मुमकिन है कि अभी इतनी तरक्की है, आने वाले दौर में इससे ज्यादा फास्टेस्ट और इससे भी ज्यादा तेज साधन हो सकते हैं जिससे हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, दूरी तय कर सकते हैं। तो मेराज समझ में आती है। उस दौर में जब ऊंटों पर सफर होता था, 30-30, 40-40 दिन लगते थे कहीं पहुंचने में, तब ईमान रखा साहबा ने। अब सोचिए साहबा का मेयार क्या है, साहबा का ईमान का मेयार क्या है। वो ईमान रखते थे, उनके दिमाग अकल काम नहीं करते थे। अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, बात खत्म। एक और छोटी सी मिसाल दूं, आज के दौर में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वजन किया जाता है, ऑक्सीजन को वेट किया जाता है, ऐसे ऐसी चीजें जो दिमाग आंखों से नजर नहीं आती, उसका बाकायदा वजन किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, कयामत के दिन हम मीज़ान लगाएंगे, अमलों को तोलेंगे, नेकी और बदी को तोलेंगे, जो नजर नहीं आता, इनविजिबल थिंग्स नजर नहीं आती, पर तोलेंगे। उस दौर में सहाबा ईमान ले आए। हम तो आज ईमान रख सकते हैं ना, जो नजर ना आए उसका भी वजन हो सकता है, आगे न जाने और कितनी टेक्नोलॉजी आएगी, पर सहाबा ईमान लाए। अल्लाह ने कहा नेकी को तोलेंगे, कहा आमन्ना वसद्दकना, कहा बदी को तोलेंगे, आमाल नामे होंगे, बाकायदा तोले जाएंगे। ईमान लाए, क्योंकि उनका ईमान इतना मजबूत था। वो अकल, अपने दिमाग, अपनी सोच को मेयार नहीं बनाते थे। सोच मेयार नहीं है इस्लाम में, इस्लाम में मेयार है दलील। अगर दलील है मतलब बात खत्म, समझ में आए ना आए, अकल में आए ना आए। ये बात पता चली इन आयत से जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि जो किबले को हमने चेंज किया ना, इससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ रहा है, पर हम दुनिया को ये बताना चाहते थे कि नबी की मानने वाला कौन और फिरने वाला कौन, सच्चा ताबई कौन, सच्चा ताबेदारी करने वाला कौन, सच्चा फरमाबरदारी करने वाला कौन और झूठ बोलने वाला कौन। अल्लाह ने कहा ना, लीना इल्म, ताकि हम दिखाएं। यहां पर जानना मतलब नहीं है, शो करना मकसद है। हम दिखाना चाहते थे, हम बताना चाहते थे कि कौन है नबी की मानने वाला। बता दिया अल्लाह ताला ने दुनिया को। सहाबा देखो कैसा ईमान रखते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा काबा बैतुल मुकद्दस की तरह नमाज करो, उधर पढ़ने लग गए। आपने कहा चलो अब इधर मुंह कर लो, उधर मुंह करने लग गए, क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी बोलते बात खत्म हो जाती थी ना।
ہمارے یہاں تو فیصلے نہیں ہوتے، حدیث بتا دو تب بھی فیصلہ نہیں ہوتا، قرآن بتا دو تب بھی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، وراثت کے جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، تعلقات کے جھگڑے، پڑوسیوں کے جھگڑے، جماعت جمعیت کے جھگڑے، مسجدوں کے جھگڑے، کچھ ختم نہیں ہوتے دلیل آنے کے بعد۔ صحابہ کا ایمان اور اپنا ایمان فرق کر کے دیکھو، ان کے ایمان میں کتنا فرق تھا۔ نیکسٹ، اس کے بعد ایک بڑی اچھی چیز یہ پتا چلتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل چاہیں تو آپ لکھ لیں، سورہ قصص آیت نمبر 56، جس میں اللہ کلیئرلی ارشاد فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ کے نبی، ہدایت دینے والا اللہ ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کلیئر بول دیا، ہدایت اللہ کا اختیار ہے، آپ کا ہمارا کام صرف پہنچانے کا ہے، پہنچا دو۔ کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کون ایکسیپٹ کرے گا کون نہیں ایکسیپٹ کرے گا، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ قبول کروانے والا۔ آپ کا کام ہے بتا دو بھائی یہ صحیح ہے غلط، بات ختم، صرف پہنچانے والے ہو، میسنجر ہیں آپ پیغام پہنچانے والے ہیں، ہدایت دینے والی ذات اللہ رب العالمین کے۔ پر کئی لوگ ہم میں سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ میں ہدایت دینے والا ہوں، تو جنتی تو جہنمی، تیرا قبول تیری قبول نہیں ہوگی، تیری نماز جائے گی تیری۔ آپ ہو کون؟ صرف پہنچانے والے ہو۔ آپ کا کام ہے آپ بتاؤ بھائی صحیح یہ ہے کرو، غلط یہ اسے چھوڑ دو، بات ختم۔ قبول کرنا نہ کرنا بندے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ اس بات پر ہمیں بہت زیادہ عقل رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کبھی بھی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ نیکی کرو، یہ مت سوچو کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ نیکی کی ہے نا اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ نے نیکی کی ہے نا یقیناً بدلہ ملے گا۔ کئی لوگ ہمارے یہاں مایوس ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، پھر بھی گھر میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ذہنی ڈپریشن کے شکار ہیں، تکلیفوں کے شکار ہیں، کاروبار کم چل رہا ہے۔ گھبرائیے مت، آپ کی نیکی ضائع نہیں ہو رہی ہے، یا تو دنیا میں کچھ بدلہ دیا جائے گا، نہیں تو پورا آخرت میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا ہے، اس بات پر ہمیں مضبوط ایمان رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی امت کو ہر بھلائی دینا چاہتے تھے۔ ہمارے جو نبی ہیں نا ان کی خاصیت یہ تھی، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر بھلائی اپنی امت کو دینا چاہتے تھے۔ کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پر بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ قبلہ بدل دینا، اللہ قبلہ بدل دینا، اللہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دینا، کیونکہ آپ امت کو چاہتے تھے ہر بھلائی سے جوڑنا۔ کعبہ ایک ان کا اپنا اٹریکشن ہے، ان کی محبت ہے، کعبہ سے دل لگا ہوا ہے، تو اللہ دے دینا، اللہ بس اب قبلہ بدل دینا۔ ہر بھلائی آپ امت کو دلانا چاہتے تھے، ہر بھلائی امت کو دلانا چاہتے تھے۔ کتنی درود پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی پر، کتنی درودوں کا ورد کرنا چاہیے، بار بار درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، یا درود ابراہیمی بار بار پڑھنا چاہیے۔ اتنے احسان ہیں آپ کے ہمارے اوپر کہ آپ ہر بھلائی امت کو دلانا چاہتے تھے۔ کتنی مثالیں، 50 نماز دی اللہ نے 5 کروا دی، روزہ رکھو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیلۃ القدر 1 رات کی نماز پڑھ لو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنے احسان ہیں اللہ کے نبی کے، کتنے انعام اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے اور ہمیں عطا کیے۔ ہمیں کتنا آپ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کتنی آپ پر درود پڑھنا چاہیے، اس سے پتہ چلا۔ اس کے بعد کعبہ سے ایک مسلمان کو بڑی محبت ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی کرتے تھے، کعبہ سے بہت محبت کرنا چاہیے۔ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ نیکسٹ، حق جاننے کے بعد اس کا انکار کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جانتے بوجھتے لوگ انکار کر دیتے ہیں، یہ حلال ہے پتہ ہے پر عمل نہیں کرتے، یہ حرام ہے پتہ ہے پر نہیں رکتے۔ مومن کو رکنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ دین، حق، علم آنے کے بعد ہٹ دھرمی کرنا، جم جانا، ٹھہر جانا، عمل نہ کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایک بڑی اہم چیز یہ پتہ چلی کہ اگر کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو اس سے محبت کر سکتے ہیں، پر اس کی غلط چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو اس کی محبت، آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے غلط کو بھی قبول کر لیں۔ کئی لوگ ہمارے یہاں بیوقوفی کرتے ہیں، جیسے دعوت دے رہے ہیں، وہ قریب آتا نظر آ رہا ہے تو اس کے غلط کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جو دے رہا ہے لے لیا، غیروں کے نام پر چڑھایا ہوا وہ بھی لے لیا، کہا ٹھیک ہے ابھی وہ آ رہا ہے تو لے لو۔ ایسا نہیں چلتا اسلام میں، اتنا کمپرومائز نہیں چلتا اسلام میں۔ آپ محبت کریں پر اس کا مطلب غلط قبول نہ کریں۔ کیسے؟ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کیا حق کے آنے کے بعد ان کی پیروی کریں گے، ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، یعنی انہیں دین بتانا، دعوت دینا اپنی جگہ ایک بات ہے،
پر اس کا مطلب یہ نہیں ان کے غلط کو بھی قبول کر لو، ان کی خواہشات کو قبول کر لو، ایسا کبھی نہیں کرنا ہے۔ ایسا کرنے والا عمل ایک امتی کا نہیں ہوتا، ایک مسلمان کا نہیں ہوتا۔ محبت کرو، پر محبت کا ایک دائرہ ہے، وہ دائرہ نہیں کہ آپ کسی کا غلط بھی قبول کر لو۔ اور ایک آخری اور بڑی اہم بات پتہ چلی کہ جو انسان کسی مذہب کے نام پر اندھا ہو جاتا ہے اسے دلیلیں نظر نہیں آتی۔ یہود، نصارہ، اہل کتاب اتنے اندھے ہو گئے تھے اپنے دین کے نام پر، اللہ کے نبی نظر نہ آئے، سچا دین نظر نہ آیا، حق نظر نہ آیا، اندھے ہو گئے تھے دین کے نام پر۔ تو جو اندھا ہو جاتا ہے نا اسے حق نظر نہیں آتا، سچ نظر نہیں آتا، سچائی نظر نہیں آتی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ آنکھ کھلی رکھنا چاہیے حق کے قبول کرنے کے لیے، حق کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، آج ہمارے یہاں بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے، صحیح دلیل بتا دو، نہیں صاحب ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے مفتی صاحب بتاتے ہیں۔ ایسا نہیں چلتا اسلام میں، اسلام میں دلیل چلتی ہے، جو دلیل بتائے سچی اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے عمل۔ نمبر 1، لوگوں کے اعتراضات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اعتراض سے کبھی مت ڈرو، کوئی مسئلہ نہیں، آ رہے ہیں نا، آنے دو، اعتراضات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے، اللہ ہدایت دے، اللہ حق کی طرف راستہ بتا، اللہ حق کی طرف رہنمائی کر، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے۔ نمبر 3، نماز کی اہمیت پتہ چلی تو نماز کو اپنی زندگی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا، کتنا بڑا لقب دے دیا۔ ایمان میں کتنا کچھ آتا ہے نا، اللہ نے نماز کو ایمان بول دیا، مطلب اللہ کی نظر میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، تو نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ نمبر 4، اللہ کے نبی کی اتباع ہر حال میں کرنا چاہیے، ہر حال، ہر وقت، ہر کیفیت میں اللہ کے نبی کی پیروی کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا چاہیے، سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، اچھا لگے نہ لگے، چاہے جو ہو، پر ہر حال میں ہمیں اللہ کے نبی کی پیروی کرنا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کا طریقہ ہے، یہ ہماری زندگی کا دستور ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ اس پر ہمیں بہت زیادہ رکنا چاہیے، بہت زیادہ سمجھنا چاہیے۔ یہی کچھ باتیں جو آج کی آیتوں میں ہمیں پتہ چلی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، دین پر جھکنے کی توفیق عطا فرما، دین کو زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔